بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسجد بنی انیف ایک عظیم تاریخی اور بے مثال مسجد۔ اس مقام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ننھے صحابی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے اور کچھ لمحے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں گزارے۔ یہاں ایک قبیلہ بنی انیف آباد تھا، اسی وجہ سے اس کو مسجد بنی انیف کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی مختصر تاریخ ہسٹری بھی لکھی گئی ہے۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باکمال صحابی ہیں جن کے عشق اور محبت کا یہ واقعہ جس نے دل کو ایک عجیب لذت اور فرحت بخشی۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر مبارک 10 یا 11 سال بتائی جاتی ہے، امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ساری تاریخ کو جمع کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلہ بنی انیف کے اندر اکثر تشریف فرما ہوتے اور اب آپ کے ساتھ ملاقات کرتے، چونکہ یہ ہجرہ روڈ ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے ہوتے ہوئے مسجد قباء اور محلہ قباء کے اندر پہنچے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے گھر تشریف فرما ہوئے اور جب ان کی حالت دیکھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرما ہوئے اور ان کے والد کو بتایا، فرمایا کہ تمہارا بیٹا آج رات دنیا سے چلا جائے گا اور جیسے ہی یہ وصال کر جائے تو مجھے بتانا، جنازے کے لیے میں خود حاضر ہوں گا۔ یہ بڑا کمال اور محبت کا بے مثال انداز تھا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر تشریف فرما ہو گئے، سرکار چلے گئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جی مجھے بتائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا فرمایا ہے؟ تو والد منع کرتے رہے۔ خیر جب انہوں نے ضد کی تو ان کو بتانا پڑا، تو والد نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا کہ تمہارا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا اور جب یہ دنیا سے چلا جائے، وصال ہو جائے تو مجھے خبر دیجیے گا تو میں جنازے کے لیے حاضر ہوں گا۔ اب یہ محبت اور عشق کا کمال انداز تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی کے اندر تشریف لے آئیں اور پھر راستے میں یہودیوں کے گھر بھی پڑتے تھے اور خاردار جھاڑیاں بھی تھیں، میرے جنازے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی اور تکلیف کا سامنا کریں، کہتے ہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میرے عشق اور محبت کے اندر کچھ ہوا نا تو سرکار میری قبر پہ ضرور تشریف لائیں گے، اور کبھی ایسا ہو کہ ہمارا کوئی اپنا ہو اور ہماری قبر پہ بھی کبھی آ جائے اور ابھی آ کر فاتحہ پڑھے۔ خیر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگلے دن خبر دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے گا، تو پھر ساری بات بتائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر قبر پر آئے اور باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ بھی ادا فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ اور یہاں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو دوسرا جنازہ بھی ادا فرما رہے ہیں اور باقاعدہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ محلہ تھا، یہ جو سامنے آپ کو کھجوریں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے اس باغ کے اندر، اور یہاں سے پھر مسجد قباء بھی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ بالکل سامنے مسجد قباء کا نظارہ ہے اور اس کے مغربی سائڈ پر یہ بابرکت جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور بار بار یہاں آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کے بالکل بائیں طرف، جب ہم مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بائیں طرف وہ جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ اس مبارک صحابی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ اللہ رب العزت اس جگہ کی، اس کوچہ و بازار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔